اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم آج خلاصہ قرآن سلسلے میں 23ویں پارے کا خلاصہ سماعت کرتے ہیں۔ یہ پارہ بھی حکمت اور نصیحت اور ایمان افروز واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام کی جد و جہد، جنت اور جہنم کی حقیقت اور قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے۔ 23ویں پارے میں 17 رکوع ہیں۔ پہلے 4 رکوع سورہ یاسین، پھر 5 رکوع سورہ صافات میں، پھر 5 رکوع سورہ صاد میں اور آخر میں 3 رکوع سورہ زمر میں ہیں۔ اس پارے کے پہلے رکوع میں اصحاب القریہ کے واقعے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اصحاب القریہ کا واقعہ دعوت اللہ کی تربیت اور تسلی کے لیے ہے۔ انطاکیہ بستی کے مشرکین کے لیے عیسائیت کے 3 مبلغین توحید کا پیغام لے کر اس طرح پہنچے کہ پہلے 2 مبلغ وہاں آئے۔ انطاکیہ کا ایک باشندہ حبیب نجار کسی موذی مرض کا شکار لوگوں سے الگ تھلگ شہر کے کنارے پر رہتا تھا۔ مبلغین کی دعوت قبول کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے اسے صحت دے کر مال و دولت سے بھی نواز دیا۔ شہر والوں نے مبلغین کی بات نہیں مانی، انہیں مارنے، پیٹنے اور قتل کی دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ کہنے لگے کہ تمہاری نحوست سے ہم مہنگائی اور باہمی اختلافات کی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مبلغین نے کہا کہ نحوست کی اصل وجہ تمہاری ہٹ دھرمی اور اللہ کے پیغام کو تسلیم کرنے سے انکار ہے۔ تو قوم کی زیادتی اور ظلم کا معلوم ہونے پر اللہ والوں کی حمایت میں حبیب نجار شہر کے کونے سے بھاگتا ہوا آیا اور قوم کو سمجھانے لگا کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، اور مفادات سے بالا تر ہو کر جو لوگ ہمیں پیغام حق پہنچانے آئے ہیں ہمیں ان کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے۔ مگر قوم اپنے ظلم اور ستم سے باز نہ آئی اور قاصدین حق کے قتل پر آمادہ ہو گئی۔ حبیب نجار نے قوم کی بجائے اللہ والوں کا ساتھ دیا اور ایمان کے تحفظ اور دین حق کی حمایت میں اپنی جان داؤ پر لگا دی، اور تینوں اللہ والے شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ حق کے دفاع اور حمایت میں اس عظیم الشان قربانی پر اللہ کا نظام غیبی حرکت میں آ گیا، اور فرشتے نے فصیل پناہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک زوردار چیخ ماری جس کی ہولناکی اور دہشت سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ ٹھنڈے ہو کر رہ گئے۔ انہیں ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے لشکر نہیں بھیجنے پڑے۔ افسوس ہے ان کے حال پر کہ انہوں نے ہر پیغمبر کا مذاق اڑایا، وہ ہلاک ہوئے اور دنیا میں پلٹ کر نہیں آئے۔ ان سب کی پیشی قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوگی، اس لیے مشرکین مکہ کو مشرکین انطاکیہ کے اس عبرتناک انجام سے سبق سیکھ لینا چاہیے۔ پھر اس پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا، پھر مرنے کے بعد زندگی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل کے طور پر بارش سے مردہ زمین کے اندر زندگی کے آثار، لہلہاتی کھیتیاں، کھجور اور انگار کے باغات اور نہروں اور چشموں کی شکل میں آب پاشی کا نظام، انسانی خوراک کے لیے پھل اور سبزیاں اور مختلف سبزیوں کی ترکیب سے انواع و اقسام کے نت نئے کھانے، کیا یہ لوگ اس پر بھی اللہ کا شکر کرتے ہوئے آسمانی نظام کی افادیت کو تسلیم نہیں کریں گے؟ ہر چیز کی جوڑوں کی شکل میں نر اور مادہ یا مثبت اور منفی تخلیق انسانی زندگی میں مظاہر قدرت کی کار فرمائی۔ شب و روز کی آمد و رفت کا ایک منظم نظام کہ دن کا غلاف اتاریں تو رات کی تاریکی، رات کا غلاف ہٹائیں تو دن کا اجالا، چاند سورج کا نظام شمسی کے تحت منٹوں اور سیکنڈوں کی رعایت کے ساتھ اپنے مدار میں نقل و حرکت کرنا کہ ایک دوسرے سے آگے نکل کر دن رات کی آمد و رفت میں کوئی خلل پیدا نہ کر سکے، اللہ کی قدرت کے واضح دلائل ہیں۔ سمندر میں نقل و حرکت کی سہولت کے لیے تیرتی ہوئی کشتیاں جنہیں اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس طرح غرق کر دے کہ تمہاری آواز بھی نہ نکل سکے، اور اس قسم کی کتنی ہی جدید انداز کی سواریاں اللہ پیدا کرتا ہے، یہ سب اس کی رحمت کے تقاضے کے تحت ایک مقررہ وقت تک دنیا سے استفادے کا سامان ہے۔ اس کے بعد تقوی اختیار کرنے اور غرباء و مساکین پر خرچ کرنے کی تلقین کے ساتھ مشرکین کی ہٹ دھرمی اور ضلالت کا تذکرہ
جو انہوں نے گمراہی کی ان کا تذکرہ اور قیامت قائم کرنے کی فوری مطالبے پر مخصوص اسلوب میں تنبیہ کہ یہ لوگ ایک زوردار چیخ کے منتظر ہیں جو انہیں بھرپور زندگی گزارتے ہوئے اچانک آ لے گی اور انہیں اپنے اہل خانہ تک پہنچنے اور کسی قسم کی وصیت کی مہلت بھی نہیں مل سکے گی۔ پھر رکو نمبر 3 میں ہے، اس کے بعد قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا لوگ قبروں سے نکل کر اتنی بڑی تعداد میں اپنے رب کے سامنے حاضری کے لیے چل پڑیں گے کہ وہ پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے اور بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ ہمیں قبروں سے کس نے نکال باہر پھینک کیا، پھر خود ہی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تو رحمان کے وعدے کی عملی تفسیر ہے اور رسولوں نے بالکل سچ کہا تھا۔ اس کے بعد ظلم سے پاک محاسبہ اور جیسی کرنی ویسی بھرنی کے ضابطے کے مطابق جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ جنت والے اپنے مشغلوں میں شاداں و فرحاں ہوں گے، جو طلب کریں گے وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ رب رحیم کی طرف سے انہیں سلامیاں دی جا رہی ہوں گی، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کے بالمقابل مجرموں کو الگ تھلگ کر کے ان کے اعضاء جوارح کی گواہی پر انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ پھر رکو نمبر 4 میں فرمایا جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو اوندھا کر دیتے ہیں، کیا اس سے انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، نہ یہ آپ کے لیے مناسب تھا۔ آپ پر قرآن نازل ہوا جو زندوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر کچھ انعامات خداوندی کا تذکرہ کر کے شرک کی مذمت کی گئی ہے اور باطل پرستوں کے اعتراضات سے اثر قبول نہ کرنے کی تلقین ہے، اور آخر میں مرنے کے بعد زندہ ہونے پر مارکت الآراء انداز میں عقلی دلیل دے کر صورت کو ختم کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ عاص بن وائل یہودی، اس نے ایک بوسیدہ ہڈی کو مسل کر فضا میں تحلیل کرتے ہوئے مذاق کے انداز میں کہا، اس قدر بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ پیدا کر سکے گا؟ اس کا جواب دیا کہ وہ اللہ جس نے پہلے اس انسان کو پیدا کیا وہی دوبارہ بھی پیدا کر لے گا۔ وہ اللہ جو سبز درخت سے آگ پیدا کرتا ہے جس سے تم چولہے جلاتے ہو، وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین جیسے مشکل ترین اور بڑے بڑے اجسام کو پیدا کیا، وہ انسان جیسی چھوٹی مخلوق کو بہت آسانی سے پیدا کر سکتا ہے۔ کسی بھی بڑے یا چھوٹے کام کے لیے اسے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا کہ وہ وجود میں آنے کا حکم دیتے ہوئے کن کہتا ہے تو وہ چیز فیکون وجود میں آ جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اقتدار ہے اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر اس کے آگے سے سورہ صافات کی ابتدا ہے۔ اس سورت کا نام پہلی آیت مبارکہ سے ماخوذ ہے۔ اس سورت میں مسائل توحید اور حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل اور حضرت یونس علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ اور واقعات موجود ہیں۔ رکو نمبر 5 میں فرشتوں کو الصافات کہا گیا ہے اس لیے کہ وہ دربار خداوندی میں صف بندی کا اہتمام کرتے اور قطار در قطار حاضری دیتے ہیں۔ اس سے حیات انسانی میں قطار کی اہمیت بھی اجاگر ہو جاتی ہے۔ نزول قرآن کے وقت آسمان اس اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل تھا کہ قرآن آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ پر لوح محفوظ سے منتقل ہو کر فرشتوں کے توسط سے زمین پر اتر رہا تھا، اور اس بات کا امکان تھا کہ شرارتی جنات و شیاطین قرآن کریم کے بعض کلمات کو لے کر خلط ملط کرنے اور تحریف کر کے لوگوں میں نشر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر حفاظتی چوکیوں یعنی بروج قائم کر کے فرشتوں کو ان پر معمور کر دیا تاکہ شیاطین اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ستارے آسمان کی زینت بھی ہیں اور شیاطین سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں۔ اگر کوئی شیطان چھپ کر سننے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کر کے اسے راہ فرار پر مجبور کر دیتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ،
انسان کی تخلیق چپکنے والی مٹی سے کی گئی ہے۔ پھر بتایا کہ مرنے کے بعد یہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور اسے احتساب کے کڑے عمل سے گزرنا پڑے گا اور ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ مل کر رہے گا۔ پھر آگے رکو نمبر 6 میں بتایا گیا کہ مشرکوں کو ان کے ہم مشرب لوگوں اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں جمع کر کے کہا جائے گا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ سب سر جھکاتے ہوں گے، طاقتور کمزوروں سے کہیں گے ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، بس تم خود ہی گمراہ ہوئے تھے، ہم نے تمہیں بہکایا مگر ہم تو خود بھی بہکے ہوئے تھے۔ اس روز یہ سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ مجرموں سے ہم اسی طرح نمٹا کرتے ہیں، جب ان کو دنیا میں توحید الہی کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایک شاعر دیوانے کے لیے اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑیں؟ اچھا آخرت میں عذاب کا مزہ چکھو۔ آج صرف اللہ کے برگزیدہ بندے بچیں گے، وہ جنت میں مسرور ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد کہیں گے اور خیال کریں گے ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ قیامت کا منکر تھا، آج دکھائی نہیں دیتا، جھانک کر دیکھیں گے تو وہ دوزخ میں پڑا ہوگا۔ اس وقت جنتی رب کا شکر ادا کریں گے، دیکھو کہ یہ جنت بہتر ہے یا تھوہڑ کا درخت جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے۔ دوزخی اس سے پیٹ بھریں گے، اوپر سے کھولتا پانی پئیں گے۔ یہ تھے اپنے گمراہ و کافر باپ دادا کے پیچھے چلنے والے، ایمان نہیں لائے تھے، حالانکہ پہلی کافر قوموں کا انجام سن چکے تھے۔ پھر رکو نمبر 7 میں نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، ہم نے ان کی خوب سنی، سلام ہو نوح پر، ہم نے اسے اور اس کے خاندان کو بچا لیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا، بعد کی نسلوں میں اس کی یاد باقی رکھی اور اس کے دشمن غرق ہو گئے۔ انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے، جنہوں نے قوم کو شرک سے روکا، وہ نہ مانے تو ان کے بتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہوں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو ہم نے کافروں کو ذلیل کر دیا۔ انہوں نے ہجرت فرمائی تو ہم نے انہیں ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ بچہ بڑا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسے ذبح کر رہے ہیں۔ بچے کو خواب سنایا تو اس نے کہا جو حکم ملا ہے اس کو پورا کیجئے، میں صبر کروں گا۔ جب دونوں نے سر جھکا دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام تو نے خواب سچا کر دکھایا، یہ واقعی بڑی آزمائش تھی۔ فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر ہم نے اسماعیل کو بچا لیا اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں کے لیے باقی رکھا، سلام ہو ابراہیم پر۔ پھر ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب۔ پھر رکوع نمبر 8 میں فرمایا پھر موسیٰ اور ہارون اور اللہ کی مدد سے فرعونی مظالم کے مقابلے میں ان کی اور ان کی قوم کی نجات، ان کے ایمان کی تعریف اور اللہ کی طرف سے انہیں سلامی پیش کرنے کا اعلان۔ اس کے بعد الیاس علیہ السلام اور ان کی مشرک قوم کا ذکر اور حضرت الیاس علیہ السلام کے بیان، توحید کی تعریف اور اللہ کی طرف سے انہیں سلام پیش کرنے کا اعلان۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بے حیا قوم کا عبرتناک انجام ذکر ہے۔ رکو نمبر 9 میں فرمایا کہ یونس علیہ السلام بھی رسول تھے، وہ بری ہوئی کشتی کی طرف دوڑے، قرآن دازی ہوئی تو ان کا نام نکل آیا، ان کو دریا میں پھینک دیا گیا، ان کو مچھلی نے لقمہ بنا لیا، وہ ہمیں یاد نہ کرتے تو ہمیشہ مچھلی کی پیٹ میں رہتے۔ ہم نے ان کو بچا لیا اور 1,00,000 سے زائد آدمیوں کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا۔ یہ مشرک فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، انہوں نے کتنا غلط فیصلہ کیا، خدا اور جنوں کے درمیان رشتہ داری قائم کر دی۔ اللہ ان کے ہر شرک سے پاک ہے۔ یہ مشرک اور ان کے معبود صرف ان کو گمراہ کر سکتے ہیں جو دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یاد رکھو یہ بات طے ہو چکی ہے کہ رسولوں کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا۔ ان کو ان لوگوں کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کریں، یہ عذاب کے طالب ہے، جب عذاب آئے گا تو ان کا حال برا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تیرا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں، رسولوں پر سلام ہو اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔
ان 3 آیتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ثواب قیامت کے دن بڑے ترازو میں تولا جائے تو وہ مجلس کے اختتام پر آخر پہ ان 3 آیتوں کو پڑھ لیا کرے۔ پھر اس کے بعد سورہ صاد کی ابتدا ہے۔ اس سورت کا نام صاد پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ داؤد ہے۔ اس سورت میں پہلی قوموں کا تذکرہ کہ ان کی تباہی کا سبب نفس کی پیروی اور قانون الہی سے گردش کشی ہوئی، اس ضمن میں متعدد انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ رکو نمبر 10 میں ہے نصیحت برے قرآن کریم کی قسم، یہ کافر سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہے۔ انہیں یاد نہیں کہ ان سے پہلے کتنے ہی کافر اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئے تو بہت چیخے مگر بچنے کا وقت نکل چکا تھا۔ آج کے منکروں کو تعجب ہے کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے کیسے آ گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، اس نے اتنے سارے خداؤں کی جگہ ایک ہی معبود بنا لیا ہے۔ ان کے بڑے کہنے لگے کہ جاؤ اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، بھلا ہم میں سے اس کو نبی بننا تھا۔ دراصل یہ لوگ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے میرے عذاب کا ذائقہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا زمین و آسمان کی حکومت ان کے پاس ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان کو آسمان کی بلندیوں پر چڑھنا چاہیے۔ یہ تو چند آدمی ہیں جو یہاں ہی شکست کھا جائیں گے۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب رسولوں کو جھٹلا کر ذلیل ہو چکی ہیں۔ یہ کس باغ کی مولی ہیں۔ رکو نمبر 11 میں فرمایا کہ یہ عذاب کے طلبگار ہیں، مگر جب عذاب آئے گا تو ان کو بالکل مہلت نہیں ملے گی۔ آپ ان باتوں پر صبر کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ وہ ہمارے فرما بردار تھے، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر ہماری تسبیح کرتے تھے۔ ہم نے انہیں مضبوط حکومت اور دانائی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ ان کے پاس ایک مقدمے کے دو فریق دیوار چڑھ کر بالا خانے میں گھس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضرت ہم 2 فریق مقدمہ ہیں، ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے۔ ایک کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اپنی دمبی بھی مجھے دے دو، اس نے مجھے گفتگو میں دبا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے تم سے ایک دمبی مانگ کر واقعی ظلم کیا ہے، اور اکثر شریک کاروبار ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ ہاں، ایمان والے اور نیکوکار زیادتی نہیں کرتے، مگر ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ اب حضرت داؤد کو احساس ہوا کہ ہم نے اس سے آزمایا ہے۔ انہوں نے ہم سے بخشش مانگی تو ہم نے انہیں بخش دیا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ آپ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ خواہشات راہ راست سے دور پھینک دیا کرتی ہیں۔ پھر رکو نمبر 12 میں ہے ہم نے آسمان و زمین کا نظام بیکار نہیں بنایا، ہم ایمان والوں اور بدکاروں کو کبھی ایک جیسا نہیں کریں گے۔ یہ کتاب مبارک ہم نے غور کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے، وہ بہت اچھے بندے تھے۔ ایک دن ان کے سامنے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہونے لگے تو آپ نے ان کو واپس لانے کا حکم دیا۔ پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی بھی آزمائش کی اور اس کی کرسی پر ایک لوتھڑا ڈالا۔ انہوں نے رب سے عرض کیا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایان نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے دیوار اور ہوائیں مسخر کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے تھے۔ پھر رکو نمبر 13 میں ہے اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے دعا کی اے رب مجھے شیطان نے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل آئے گا۔ ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال اور کچھ مزید بھی واپس دیے۔ ہم نے کہا
तिनकों का मुट्ठा लेकर मारो, अपनी कसम ना तोड़ो। हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को साबिर पाया, वो बड़े अच्छे बंदे थे। इब्राहीम, इसहाक, याकूब, इस्माइल, अलियसा और जुल्किफल सब नेक किरदार थे। इन परहेजगारों के लिए जन्नत के दरवाजे खुले होंगे और उनके साथ शर्म व हया वाली हमसिन औरतें भी जलवा अफरोज होंगी। हमारा रिस्क कभी ना खत्म होने वाला होगा। मगर सरकशों का हाल बहुत बुरा होगा, वो जहन्नम में होंगे। गर्म पानी और जख्मों का धोवन पीने को मिलेगा। वो अपने बाद में आने वालों पर लानत भेजेंगे, बाद में आने वाले पहलों को बुरा भला कहेंगे, एक दूसरे के लिए बद्दुआएं देंगे और कहेंगे दुनिया में हम जिन्हें बुरा समझते थे वो आज दिखाई नहीं देते। रुको नंबर 14 में है, आप ऐलान कर दें मैं तो डराने वाला हूँ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़मीन व आसमान का रब है। क़यामत एक बड़ी खबर है जिससे ये मुंह मोड़ते हैं। मलाए आला की बातों का मुझे इल्म नहीं, मेरा ज़रिया इल्म तो वही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़रिश्तों मैं मिट्टी से इंसान बना रहा हूँ, जब उसकी तख्लीक हो जाए और उसमें रूह फूंकी जाए तो तुम उसे सजदा करना। सारे फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस वो अकड़ गया, कहने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से और उसे मिट्टी से बनाया है। और अल्लाह ने फरमाया यहाँ से तू निकल जा, तू मरदूद है। उसने कयामत तक की मोहलत मांगी तो फरमाया गया जा तुझे मोहलत दे दी गई है। उसने कहा मैं तेरे बरगुज़ीदा बंदों के सिवा सबको गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया मैं उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। आप फरमा दीजिए ये कुरान तो तमाम जहानों के लिए नसीहत है, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, ये कुरान सब जहानों के लिए नसीहत है। ए कुफार, थोड़ी मुद्दत ही गुजरेगी कि तुम्हें उसका हाल मालूम हो जाएगा। फिर इसके बाद सूरह ज़ुमर की इब्तिदा है। अज़-ज़ुमर के माना जमातें और गिरोह है। सूरत के आखिरी रुकू में जन्नत और जहन्नम के लिए लोगों की जमातों की रवानगी का जिक्र है, इसलिए ज़ुमर के नाम से इस सूरत को मौसूम किया गया है। इसके अलावा इस सूरत में इखलास फिल इबादत पर जोर दिया गया है। इनाम इलाही के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि बंदे का सर उसकी बारगाह में झुका रहे, इखलास के साथ उसकी इबादत की जाए। रुकू नंबर 15 में फरमाया अल्लाह अज़ीज़ व हकीम ने ये किताब एक कौल फैसल की हैसियत से उतारी है। लाजिम है कि लोग खालिस अल्लाह वाहिद की इबादत करें। जो लोग दूसरे माबूदों को खुदा के कुर्ब का ज़रिया बनाए बैठे हैं, अल्लाह उनके दरमियान क़यामत को फ़ैसला फरमाएगा। झूठे और नाशुक्रे हिदायत ना पाएंगे। अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से औलाद बनाने से बिल्कुल पाक है, सारी कायनात पर उसका इख्तियार है। ये निज़ाम अल्लाह ताला ने इंतहाई हिकमत से कायम किया है। रात और दिन का आना जाना, सूरज और चांद की गर्दिश उसी के हुक्म से है। उसी ने इंसान को और हैवानात को पैदा किया और उसी ने तुम्हारी ज़रूरियात का इंतज़ाम फरमाया। उसी ने माओ के पेटों में 3 तारीख पेट, रहम, झली पर्दों के अंदर इंसान की परवरिश फरमाई। वो किसी की बंदगी और शुक्रगुजारी का मोहताज नहीं है, बल्कि लोग ही उसके मोहताज हैं। सबको उसी के पास जाना है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। मुशरिकों पर कोई मुसीबत आए तो रब को पुकारते हैं, मुसीबत दूर हो जाए तो रब को इस तरह भूलते हैं गोया कभी कोई वास्ता ही नहीं था। दूसरी तरफ वो नेकोकार है जो रात की तन्हाई में खड़े रहते हैं और सजदे करते हैं, आखिरत से डरते हैं और अपने रब की रहमत की उम्मीदवार हैं। इल्म रखने वाले और जाहिल कभी एक जैसे नहीं हो सकते। रुकू नंबर 16 में है, आप मेरे उन बंदों को बताएं जो ईमान लाए, जिन्होंने मेरी परहेजगारी इख्तियार की और नेक अमल किए, कि उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है, अल्लाह की ज़मीन वसी है। उन साबिर बंदों को बेहिसाब रिस्क दिया जाएगा। आप ऐलान कर दें कि मैं तो खालिस अपने रब की इबादत करूंगा, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अव्वल मुस्लिम बनूं। मुशरिकों ने बहुत घाटे का सौदा किया है और अपना सब कुछ डबो दिया है। खुशखबरी के मुस्तहिक हैं अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले और हुक्म सुनकर फौरन उसकी तामील करने वाले। उनके लिए जन्नत में बेहतर आराम गाहें तैयार हैं। मुशरिक ये ना भूलें कि दुनियावी ज़िंदगी बिल्कुल आर्जी है। इसके गुरूर में खुदा की बात झुटलाना अक्लमंदी की बात नहीं है।
رکو نمبر 17 میں ہے، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا وہ اپنے رب کے نور پر ہے، اور جن لوگوں کے دل یاد الہی سے سخت ہیں وہ گمراہی میں ہیں۔ قرآن کریم کی صفات کا تذکرہ کہ بہترین کلام ہے، کتابی شکل میں ہے، ملتی جلتی آیات ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اسے سن کر خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل یاد الہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ مشرک و مومن کا فرق واضح کرنے کی بہترین مثال، ایک شخص غلام ہو اور اس کے کئی آقا ہوں۔ وہ آقا آپس میں ہر وقت سرے برسرے پیکار رہتے ہوں۔ ایک آقا کچھ حکم دیتا ہے، دوسرا اس کے برعکس اس کے الٹ حکم دیتا ہے۔ اب اس بیچارے غلام کی جان تو عذاب میں مبتلا ہو جائے گی نا، اور دوسرا ایک ہی شخص کا غلام ہو۔ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مشرک اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان تمام باتوں کی حقانیت کا مشاہدہ کرنے کے لیے سب کو مرنا ہے، پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے حضور تمام صورتحال بیان کر کے فیصلہ حاصل کر لو گے۔ اور اسی پر پارہ 23 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، ہمیں اس کی آیات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے، انہیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت اور ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی استقامت عطا فرمائے، ہمیں قرآن کی برکتوں سے نوازے، اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔